الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم یا ربی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعة لكل حول من الأحوال مقتحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سب دوست با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے شراب کے بارے میں ممانعت فرمائی ہے، اور جو آج ہر علاقے میں، ہر شہر میں، کیا ہر گاؤں میں یہ شراب کا کاروبار چل رہا ہے۔ پہلے لوگ اس شراب کو برا سمجھا کرتے تھے کہ شراب بہت بری چیز ہے، اس کے بعد پھر لوگوں کے ذہن تبدیل ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ یار شراب ہے تو بری چیز، پر اس پہ بعض لوگوں نے کمپرومائز کر لیا، بعض لوگ پی رہے ہیں، اور جو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، اس شراب کو فیشن بنا لیا ہے۔ ہر شادی کے فنکشن میں شراب چل رہی ہے، ہر فنکشن میں شراب جس میں نہ ہو وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ عام جو شادی ہو نا، عام غریب طبقے کی شادی ہو، اس میں بھی شراب پی جاتی ہے۔
اور اس شراب کے کتنے نقصان ہو رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، شاید آپ نے بھی دیکھی ہو، کہ شادی کے موقع پہ ایک آدمی نے شراب پی، شراب کے نشے میں اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا، اس نے فائر کیے اور اسی نشے میں ہی وہ چیئر پر، کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے وہ اپنا جو پستول تھا وہ ایک ٹیبل پر رکھ دیا، وہ نشے میں تھا۔ وہ ایک کوئی چھوٹا بچہ آیا، اسی کا بچہ تھا یا کسی اور کا تھا، اس نے وہ اٹھایا اور اس کے ہاتھ سے وہ چل گیا، اس کے سیدھا وہ سینے پہ لگا، وہ مر گیا۔ اس شراب کی وجہ سے بہت سارے نقصان ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو شراب ہے اس میں نا، یہ ہم اسے شراب کہتے ہیں، عربی میں اسے خمر کہا جاتا ہے۔ عربی میں شراب، ہر پینے والی چیز کو شراب کہا جاتا ہے، اور شراب کو خمر کہا جاتا ہے۔ خمر کا معنی ہوتا ہے جو چیز چھپا لے، کسی چیز کو کوئی چیز چھپا لے، دماغ کو چھپا لے۔ جب انسان شراب پی لیتا ہے، انسان کا دماغ چھپ جاتا ہے، پھر انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ زبان سے گالیاں نکالتا رہے، وہ زبان سے جو بھی بولتا رہے، جب اس کے دماغ کو ہی چھپا لیا، اس کو چھپا لیا، اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس معاشرے میں آج کل جس طرح شراب کا اہتمام کیا جا رہا ہے ہر شادی میں، اور اس کے نقصانات کتنے ہو رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ گھروں میں لڑائیاں، فساد، جھگڑے ہو رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس کو اللہ رب العزت نے کس طرح روکا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، اس شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم ارشاد فرما دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک دن قرآن پاک کا ارشاد فرمایا، نبی رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک پہ نازل ہوا۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ آپ انہیں ارشاد فرما دیں کہ شراب میں بھی بہت زیادہ نقصان ہے اور جوئے میں بھی بہت زیادہ نقصان ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جوئے میں نفع ہے، فائدہ ہے، نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ جب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ نقصان زیادہ ہے تو پھر اس میں نقصان ہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ ہر جب شراب والی بوتل تیار کی جاتی ہے، اس کے اوپر لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے، یہ صحت کے لیے نقصان ہے، لیکن لوگ پھر بھی پی رہے ہیں۔ اس کو چھوڑو یار، یہ سگریٹ والی ڈبی کو دیکھو نا، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے، لیکن پھر بھی لوگ پی رہے ہیں۔ اور لکھنا تو دور کی بات، اب تو اس کے اوپر ایک بھیانک تصویر بنا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ سگریٹ پیو گے تو منہ کا کینسر ہو جائے گا، اگر سگریٹ پیو گے تو ہونٹوں کا کینسر ہو جائے گا۔ باقاعدہ اوپر تصویر لگا دی جاتی ہے اور تمہیں آگاہ بھی کیا جاتا ہے، مگر لوگ پھر بھی پی رہے ہیں۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اوپر جہنم بھی بنا دی جائے پھر بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، اور جو بنانے والے ہیں وہ بنا بھی رہے ہیں، اوپر لکھ بھی رہے ہیں، یا تو وہ بند کر دیں پھر ہی چھوٹ سکتی ہے۔
ورنہ اس کو چھوڑنے والے چھوڑتے نہیں ہیں۔ بعض دوست بیٹھے ہیں جو پیتے ہیں، ان کی مجبوری ہوگی، لیکن یہ نقصان ہے، صحت کے لیے مضر ہے، لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے، لوگ پی رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک مولانا صاحب فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو تمباکو ہوتا ہے نا، تمباکو آپ نے دیکھا ہوگا، تمباکو کا ایک چھوٹا سا درخت ہوتا ہے، اور باقی جب وہ ایک مکئی کا درخت ہوتا ہے، اس کے اوپر مکئی کی چھلی لگتی ہے، اس کو لوگ اتار لیتے ہیں، سبزی لوگ اتار کے لے جاتے ہیں، بھیڑ بکریاں کھا جاتی ہیں۔ یہ تمباکو ایک ایسا ایک پودا ہے جس کو نہ کوئی بکری کھاتی ہے، نہ کوئی بھیڑ، نہ کوئی جانور، اس کو جب بھی پکڑتا ہے انسان ہی پکڑتا ہے۔ ایسا ایک پودا ہے، لیکن اس کے پیچھے انسان پڑا ہوا ہے۔ یہ پتہ نہیں کھاتے کیا ہیں، دھواں ہی کھاتے ہیں، وہ دھواں ہی اندر جاتا ہے اس کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، اس شراب کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ میڈیکل کی رپورٹ کے مطابق فرماتے ہیں جو آدمی شراب پیتا ہے اس کا معدہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے، اس کا معدہ ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ جو آدمی شراب پیتا ہے اس کا لیور خراب ہو سکتا ہے، جو آدمی شراب پیتا ہے اس کو سانس کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے، اور جو آدمی شراب پیتا ہے سب سے بڑا نقصان ہے کہ اس کے دماغی حالات ٹھیک نہیں رہتے، اس کے دماغی حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک خبر ملی، فرماتے ہیں کہ 2 آدمی تھے، انہوں نے شراب پی لی، شام کے وقت اپنے کسی کاروبار میں تھے، انہوں نے شراب پی لی، شراب پی کے دونوں بائک پہ بیٹھ گئے، موٹر سائیکل پہ بیٹھ گئے، رات کو جا رہے ہیں، کہیں ایک بہت زیادہ رقبہ آ گیا، زمین آ گئی، اس میں پانی لگا ہوا تھا، اور ان کا موٹر سائیکل اس پانی میں گزر گیا، تو یہ ساری رات اس پانی میں ہی ذلیل ہو کے گزار دی۔ اتنا دماغ نہیں کہ ہم پانی سے باہر نکل آئیں، اس پانی میں ہی گھومتے رہے، دماغ ہی نہیں رہا جب۔ اللہ اکبر۔ اللہ، اس شراب کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک یہ بھی واقعہ سامنے آیا، ایک آدمی نے شراب پی لی، شراب پی کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ گیا، جب روڈ پہ چڑھا تو ایک 22 ویلر ٹرالے کے نیچے دب گیا۔ اس کے جب وارث آئے تو انہوں نے اس کی لاش کو کسی چارپائی پہ نہیں لے کے آئے، بلکہ ایک کپڑے کی گٹھڑی باندھ کے لے کے آئے ہیں۔ یہ نقصانات ہیں شراب کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، سائی وال کے علاقے میں، سائی وال سے جب اکاڑے میں جاتے میں رستے میں ایک 32L ایک علاقہ آتا ہے، ایک گاؤں ہے، اس میں ایک نوجوان فوت ہو گیا، ایک نوجوان دنیا سے چلا گیا۔ جب اس کی قبر بنائی گئی کچھ دنوں کے بعد اس کی قبر سے ایسے ٹھک ٹھک کی آواز آنے لگی، شاید یہ نیٹ پہ بھی موجود ہو، مجھے ایک آدمی نے بات سنائی ہے جو اس علاقے کا ہے، اس وہاں سے ٹھک ٹھک کی آواز قبر سے آنے لگی۔ جب اس کے وارث وہاں چلے گئے قبر کے اوپر، انہوں نے ہاتھ لگا کے چیک کیا، جس طرح کوئی اندر سے کہہ رہا ہو کہ مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو۔ انہوں نے علماء کرام کے ساتھ مشورہ کیا، بعض نے کہا کہ یہ اللہ کے ساتھ معاملات ہیں، انہیں چھوڑ دو، اور بعض نے کہا کہ اگر کوئی دل میں شک ہو تو پھر قبر کشائی کی جا سکتی ہے۔ لیکن بعض وہاں پولیس والے بھی آئے، علاقے والے بھی جمع ہو گئے۔ جب قبر کھولی گئی، سلیبیں ہٹائی گئی، جب اس نوجوان کی لاش کو دیکھا تو وہ اس طرح جس طرح آدمی آگ میں جھلس جاتا ہے، جس طرح آدمی آگ میں جل جاتا ہے، اس کا سارا جسم اس طرح جلا ہوا ہے۔ جب اس کی سلیبیں اٹھائی گئی تو پورے گاؤں میں ان کی بدبو پھیل گئی، پورے گاؤں میں بدبو پھیل گئی۔ جب بعد میں پتہ چلا کہ یہ کیسے مرا تھا، انہوں نے کہا انہوں نے شراب پی ہوئی تھی، یہ شراب کے نشے میں ہی مر گیا۔ تو یہ ہے سزا میرے بھائی، ہم دیکھ کے فاعتبروا یا اولی الابصار، ہم دیکھ کے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ پھر بھی لوگ پی رہے ہیں، کتنے نقصانات ہیں۔
اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، نبی رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو بلایا، فرمایا پیارے عمر جی آپ کو شراب سے نفرت ہے نا؟ فرمایا جی جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت نازل کی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ۔ جب یہ آیت پڑھ کے سنائی، پھر حضرت عمر نے آسمان کی طرف منہ کیا، فرمایا یا اللہ کوئی اور واضح حکم نازل فرما دے، میں قربان جاؤں۔ حضرت عمر بن خطاب اس زمین میں، اس دنیا میں بیٹھ کے اللہ پاک کو فرما رہے ہیں، اللہ پاک آسمان سے قرآن نازل کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ ایک اور آیت نبی پاک علیہ السلام پہ ایک اور آیت نازل ہوئی، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی نہ جایا کرو جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تم نشے میں ہو تو پھر تم نماز کے قریب بھی نہ جایا کرو۔ اس شراب کی وجہ سے انسان کا جسمانی بھی نقصان ہوتا ہے اور روحانی بھی نقصان ہوتا ہے، جسمانی بھی نقصان اور روحانی بھی نقصان۔ روحانی نقصان کس طرح ہو گیا؟ جب اللہ پاک نے فرما دیا کہ شراب پی کے نماز کے قریب نہ آیا کرو، نبی رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ شراب پی لیتا ہے 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی جو بندہ شراب پی لیتا ہے۔ اور 41 دن میں 5 نمازیں، 40 دنوں کی 200 نمازیں بن گئی۔ جس بندے نے شراب پی لی اس بندے کی 200 نمازیں چلی گئی۔ کتنا نقصان ہو گیا! ایک نماز پڑھنے سے 25 یا 27 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے، اس حساب سے 5000 سے ثواب اس کا گزر جاتا ہے۔ جس بندے نے شراب پی لی اس کا اتنا بڑا روحانی نقصان ہو گیا، 5000 نیکیاں چلی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شراب کے روحانی بھی نقصان ہے اور شراب کے جسمانی بھی نقصان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا کہ یہ جو ایمان ہے، ایمان ایک لباس کی مانند ہے۔ جس طرح اگر کسی بندے کے پاس ایمان ہے تو اس کے پاس لباس ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جب کوئی بندہ بدکاری کرتا ہے تو اس سے یہ ایمان والا لباس اتار دیا جاتا ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ چوری کرتا ہے اس سے بھی ایمان والا لباس اتار دیا جاتا ہے۔ جو بندہ چوری کرتا ہے، چور بندے کے پاس ایمان نہیں ہوتا، جب ایمان نہیں ہوتا تو پھر وہ چوری کرتا ہے، اس کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں چوری کروں گا یا میں ڈاکہ ماروں گا تو میرے پاس پیسہ آئے گا، حالانکہ رزق کا مالک تو اللہ ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق تو آسمانوں سے آتا ہے۔ جب اس کا ذہن یہ ہو گیا کہ میں چوری کروں گا تو میرے پاس پیسہ آئے گا، فرمایا یہ ایمان سے ہی خارج ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب کو پھر بلایا، فرمایا پیارے عمر جی آپ کو شراب سے نفرت ہے نا؟ فرمایا جی یا رسول اللہ مجھے شراب سے نفرت ہے۔ فرمایا پھر اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت نازل کی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ جب یہ آیت پڑھ کے سنائی حضرت عمر بن خطاب نے پھر آسمان کی طرف منہ کیا، پھر فرمایا کہ یا اللہ کوئی واضح حکم ارشاد فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔
پھر اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت نازل کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو اس شراب سے بچ جاؤ۔ رجس کا معنی ہوتا ہے ناپاک، رجس کا معنی ہوتا ہے گندی چیز، اس شراب سے بچ جاؤ، یہ بری چیز ہے۔ پھر اللہ پاک نے ٹک در ٹک لگا دیا، فرمایا یہ رجس ہے، یہ ناپاک ہے، یہ گندی چیز ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی شراب میں نہیں پیتا، میں تو شراب صرف لے کے آتا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یار شراب میں تو نہیں پیتا، مجھے تو میرے دوست کہتے ہیں بس میں لے کے آ جاتا ہوں، وہ پی لیتے ہیں، میں تو نہیں پیتا۔ بعض کہتے ہیں کہ جی شراب میں نہیں پیتا، نہ میں لے کے آتا ہوں، بس وہ دوست ہیں میرے پاس آ کے میری بیٹھک میں بیٹھ کے پی جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سب پر لعنت فرمائی۔ نبی رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا شراب پہ بھی لعنت ہے، اور جو شراب بنانے والا ہے اس پہ بھی لعنت ہے، اور شراب پینے والے پہ بھی لعنت ہے، شراب پلانے والے پہ بھی لعنت ہے، شراب لے کے آنے والے پہ بھی لعنت ہے، اور جس کے پاس شراب پی جائے اس پہ بھی لعنت ہے، اور جو شراب کی قیمت وصول کرے اس پہ بھی لعنت ہے، اور جو شراب کی قیمت ادا کرے اس پہ بھی لعنت ہے، اور جو اپنے دوستوں کو بٹھا کے شراب پلائے اس پہ بھی لعنت ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر لعنت لفظ عام ہو چکا ہے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں کہ لعنت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ جا رہے تھے، کسی آدمی نے کسی سواری پر لعنت ڈال دی، آمنہ کے لال کے کان میں آواز آ گئی، نبی پاک فرماتے ہیں یہ جس سواری پر لعنت کی گئی ہے اس پر سواری نہیں کی جائے گی۔ فرمایا اس پر کوئی سوار نہیں ہوگا کیونکہ اس پر لعنت کی گئی ہے۔ اتنا بڑا ہے لعنت کا، جس پر لعنت سواری پر ہوگی اس سواری پر کوئی سوار نہیں ہوگا۔ نبی پاک نے ان سب لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ ہر بیماری، ہر گناہ کی جڑ شراب ہے، ہر گناہ کی جڑ شراب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، ایک دفعہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، سب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام نے آپس میں بیٹھے بیٹھے باتیں کرنے لگے، یار سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپس میں مشورہ کیا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا ایک صحابی کے پاس، جو بوڑھے صحابی تھے، اس کا نام میرے غالباً ذہن میں نہیں آ رہا، اس کے پاس بھیجا، فرمایا جاؤ ان سے جا کے پوچھ کے آؤ نا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے، اس نے کہا کہ سب سے بڑا گناہ شراب پینا ہے، سب سے بڑا گناہ شراب پینا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ سب سے بڑا گناہ، اس سے اور بھی بہت بڑے گناہ ہیں، سب سے بڑا گناہ شراب پینا کیسے ہو گیا؟ تو سب صحابہ کرام اکٹھے ہو کے ان کے پاس گئے۔ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا بیٹھو اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پرانے وقتوں کے بادشاہ کا واقعہ سنایا، فرمایا ایک ظالم بادشاہ تھا، جو بھی اللہ کا نام لیتا وہ اسے قتل کر دیتا۔ اس کے پاس ایک اللہ والا آیا، اس کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، ایک ہی وجہ ہے جس وجہ سے تو قتل سے بچ سکتا ہے۔ اس نے ان کے سامنے ایک عورت لے کے آئی، یا تو اس کے ساتھ زنا کرے گا، یا پھر اس بچے کا قتل کرے گا، یا پھر شراب پی لے گا، یا پھر خنزیر کا گوشت کھائے گا۔ اس اللہ والے نے ان سب گناہوں کو دیکھا، اس نے شراب پینا چھوٹا گناہ سمجھا۔
ان سب گناہوں سے انہوں نے کہا شراب پینا چھوٹا گناہ ہے، میں شراب پی لیتا ہوں، اپنی جان بچا لیتا ہوں۔ جب اس نے شراب پی لی، شراب کے نشے میں آ گیا، شراب کے نشے میں آ کے اس نے زنا بھی کیا، بدکاری بھی کی اور قتل بھی کیا اور خنزیر کا گوشت بھی کھا لیا۔ یہ شراب جب پی لی انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، پھر انسان بہت زیادہ اس طرح کے کام کر جاتا ہے جو انسان کا دماغ کام نہیں کرتا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ ہر گناہ کی جڑ شراب ہے۔ جب معاشرے سے شراب ختم ہو جائے گی، گناہ ختم ہو جائیں گے، کوشش کیا کرو کہ جب ہماری یہ شادی وغیرہ کا فنکشن ہو تو وہاں شراب کا اہتمام نہ کیا کرو، اس سے بچا کرو۔ میری دعا ہے اللہ پاک اس شراب والی گندی لعنت سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر